بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اسد کاظمی اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ ارے فیاض الحسن چوہان کتا وفادار ہوتا ہے اور آپ نے وفاداری نہیں نبھائی، کتوں سے بھی بدتر مثال ہمارے سامنے رکھ دیا۔ عمران خان مخلص، ان کے ساتھ مخلص لوگوں کا ہونا چاہیے۔ اچھا ہوا کہ آپ جیسے لوگ دم دبا کر بھاگ گئے۔ چوہان صاحب، اب بھی بیوی کے سامنے بہادر بننے کی کوشش کرتے ہو یا چھوڑ دیا ہے؟ گھر میں کوئی اوقات ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ فیاض الحسن چوہان ذیشان عزیز کے سامنے رو پڑا، غصے سے لال ہو گیا۔ اس طرح کی پرسنل باتوں میں مت گھسو ورنہ بات بڑھ جائے گی۔ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے، بہت مزہ آئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔ اور محسوس ہو رہی تھی کہ آپ نے سر ایگزیکٹ ٹویٹ کیا کہ فوجی علاقوں میں احتجاج کی ٹریننگ دی، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا سر، یہی ہے، میں نے یہ کہا کہ عمران خان نے 1 مئی کو فوجی علاقوں میں احتجاج کی ٹریننگ دی۔ سوال صرف اتنا ہے، 1 مئی کا آپ کو پتہ لگ گیا، آپ 15 کو عمران خان زندہ باد کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں سر؟ میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ سر بات یہ ہے، 12 تاریخ کو یہ باہر آیا، ٹھیک ہے نا جی، جب اس کی رہائی ہوئی، 14 کو اس نے پہلی میٹنگ رکھی۔ سر ہم تو سنے تو پہلے ہیں نا سر، سن تو لو نا، اسی سر ہم اس پہ جا ہی نہیں رہے، ہم تو 15 کی دے رہا ہوں نا، سر 15 کی میں جواب دے رہا ہوں نا آپ کو، بھائی جان تسلی رکھے، 15 کا جواب دے رہا ہوں کہ 15 کو کیا ہوا، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ آپ تو شروع میں ہی مجھے، جب میں 15 کا جواب دینے لگا تھا، آپ نے ٹوک دیا تھا، آپ دوسری سائڈ پہ نکل گئے تھے۔ اب سن لیں، آپ اس پہ ٹوکیے گا نا، آپ کو ایگزیکٹ کہ 15 کو میں نے کیوں گرفتاری دی۔ 12 کو یہ واپس آیا، رہائی ہوئی، جسٹس بندیال جو جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ساتھ جناب پورا ایک فیلڈنگ سیٹ تھی، اس کے تحت واپس آ کے اس نے پہلی پریس جناب لیڈرشپ کی میٹنگ رکھی 14 تاریخ کو شام 6 بجے۔ اچھا، میرے ذہن میں تھا کہ جو پورے کا پورا کرائسس ہوا ہے 9 مئی کو، یہ اس کو احساس ہوا کہ یار یہ چیز غلط ہوگی، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عزت، پاکستان کا وقار، شہدائے پاکستان، شہدائے افواج پاکستان، ان ساروں کا جو انسلٹ ہوئی ہے، یہ بیٹھ کے کوئی اس پہ کنڈولنس، کوئی اس پہ احساس شرمندگی، کوئی ہمیں بھی کہے گا یار چیزیں تھوڑی سی غلط ہو گئیں، اس کو چیزوں کو مینیج کرو، یہ اس کو کمپنسیٹ کرو۔ اس نے بسم اللہ پوری نہیں پڑھی، پوری بسم اللہ آتے اس نے کہا یار سن لو، فوجی اور بوٹوں والے یرک گئے ہیں، اور انقلاب جناب 7 دن کے اندر انقلاب آ رہا ہے۔ وہ زوم پہ جو ہے نا، وہ بیٹھا ہوا تھا یہ عثمان ڈار، اس نے کہا خان صاحب 7 دن نہیں 5 دن میں انقلاب آ رہا ہے۔ ابھی اس کا یہ فکرہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو یہ کیا نام تھا فیصلہ آباد والا، وہ فاروق حبیب صاحب، اس نے کہا خان صاحب 5 دن نہیں 3 دن میں انقلاب آ رہا ہے۔ خیر جی، بات ہوئی، اگلی سنیں۔ اس نے فوراً نیکسٹ اسٹریٹجی کیا دی، جس کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ یار میں اب مزید اس نقدہ کوکا کی تحریک میں میں نے نہیں ناچنا، میں اس انقلاب کا حصہ میں نہیں جاتا۔ ہاں، میں جاؤں آرام سے جیل میں جا کے، میرے ذہن میں تھا 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے پیچھے یہ سارا ہے نا، یہ کتا چکی یہ ختم ہوگی تو ختم۔ اچھا، اس نے کہا کہ تیمور جھگڑا، عاطف خان، ایسا کرو کہ آج آپ نے شام کو کرنا ہے اس پروگرام کے بعد ٹویٹ کہ بانی تحریک انصاف کا اور پارٹی کا فیصلہ ہے کہ کل سے مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے شروع کرنے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی الارمنگ اور بڑی خطرناک اسٹریٹجی اور پالیسی تھی۔ وجہ یار، ایک ابھی تم تازہ فوج کے ساتھ پوری کو اپنے ورکروں کو ٹکرا کے ہٹے ہو، اب اگلی پالیسی شام، عراق، یمن، عراق والی، کہ اب گلی محلے میں فرقہ واریت کے اوپر اور پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ کے اوپر خوریزی کرواؤ۔ سر اب پھر یار میں سنا رہا ہوں آپ کو، بہت لمبا ہو گیا، ایک سوال اتنا لمبا ہو جائے گا، میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ میں ود ڈیو ریسپیکٹ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو نا، میں ود ڈیو ریسپیکٹ بتا دوں، جب سے آپ کی گنڈا پور صاحب والی خبر باؤنس ہوئی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی چوہان صاحب جو بھی خبر دیتے ہیں نا، اس نے باؤنس ہی ہونا ہے۔ اب جو انفارمیشن دے رہے ہیں لوگوں نے کہنا یہ باؤنس ہی ہونی ہے، یہ جھوٹی ہے۔ سنو نا، آپ جواب سننا چاہ رہے ہیں نا کہ میں نے 15 منٹ سے ایک ہی سوال بھائی وہ سننا پڑے گا نا، حقیقت جو ہے جا رہا ہوں۔ اچھا، اس نے جب مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹجی دی، اس نے کہا جی اس کے مدرسوں کے باہر، میں نے فوراً ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا خان صاحب ایک منٹ 8 سے 9 ماہ ہو گئے تھے کہ فزیکلی بھی جب میں زمان پارک کے اندر یا
منی گالا میں میٹنگ میں ہوتا تھا، یہ مجھے بولنے نہیں دیتا تھا، اور زوم میٹنگ میں تو بالکل نہیں بولنے دیتا تھا. اس کو پتا تھا اس نے وہ بات کرنی ہے جو ڈفر کرے گی ساروں سے. آپ کو ملنے بھی نہیں دیتے تھے؟ ملنے بھی نہیں دیتا تھا. میں نے 4 دفعہ 5 دفعہ موقع مانگا تاکہ میں ان کو سمجھاؤں کہ بھائی یہ اچھا نہیں ہے. ابھی تازہ 9 مئی کی ہم غلاظت اپنے سر کے اوپر مل کے ہٹے ہیں، اگلی آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں. اس نے مجھے موقع نہیں دیا. میں نے اسی وقت، میرا کزن بیٹھا ہوا تھا چودھری شمریز میرے ساتھ، وہ گواہ پوری سن رہا تھا اس سائٹ پہ. میں نے زوم میٹنگ سے نکلا، 15 منٹ ہوئے تھے ابھی، اس کے بعد میرے خیال 1 گھنٹہ جاری رہی ہے. میں باہر نکلا، میں نے شمریز کو کہا، میں کیا بھائی جان یہ انت ہو گئی ہے، یہ بندہ پتہ نہیں سان کتنے لے کے جائے گا. میں تے بھائی جان چل رہا جیل. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. میں نے ادھر ہی اپنے گروپ میں صحافیوں کے میں نے کہا جی کل 5 بجے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں لیاقت باغ پریس کلب میں. ٹھیک ہے. مجھے پتا تھا کس نے کیا پریس کانفرنس کرنے دینی، انہوں نے مجھے ادھر ہی گرفتار کر لینا ہے. اچھا، مجھ سے جو غلطی ہوئی، اب آپ کہیں گے یہ اتنا جگرا بھی کسی میں نہیں ہوتا. میری زندگی کا سب سے بڑا گلٹ کہ میں نے وہاں بانی تحریک انصاف کا نعرہ کیوں لگایا، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ ٹریننگ دے رہے ہیں. سن لیں نا، میرا سب سے بڑا گلٹ، لائف کے 2 گلٹ ہیں، اس میں سے ایک گلٹ ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، میں ذہنی طور پہ تیار ہو گیا تھا یار اب میں نے اس پہ نہیں چلنا. میں جب اگلے دن گرفتاری کے لیے جانے لگا، میرے دونوں بھتیجے بھانجے جو پی ٹی آئی میں بھی ایکٹیو تھے، انہوں نے مجھے نا پی ٹی آئی کا جھنڈا دیا. میں نے جھنڈا اٹھا کے ایسے پھینکا، وہ گواہ چودھری عبید اور فخر الرحمان، میں نے اٹھا کے پھینکا. میں نے کہا میں یہ جھنڈا نہیں، مجھے پاکستان کا جھنڈا لا کے دو. میں نے پاکستان کا جھنڈا لیا، زندہ آباد. وہاں کی وہ ایک 17 سال کی پریکٹس اور پچھلے 14-15 مہینے سے جو ایک ہی ٹریک پہ چڑھا ہوا نعرہ تھا، ہم نے جناب وہ لگایا. اپنی طرف سے میں نے چلاکی کی. چلاکی کیا تھی یار؟ نعرہ لا کے اسی جاواں گے جیل. میں کم از کم مزید دہشت گرد نہیں بننا چاہتا تھا. ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ خونریزی کے حوالے سے میں شام، یمن، عراق، لیبیا اور جناب ان ملکوں کے اندر جو پچھلے 15 سال سے خانہ جنگی مچائی ہے نا، میں پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ایسی خانہ جنگی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا. جب آپ جیل چلے گئے، آپ وہاں سے واپس آئے اور آپ نے آ کے پوچھا کہ یار عمران خان صاحب نے میرے لیے کوئی ٹویٹ کیا، ایسا ہی ہے؟ ایک بندے کو آپ چھوڑ گئے، ایک بندے کے خلاف آپ چلے گئے، پھر آپ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بندہ آپ کو میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا، پھر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ میرے لیے ٹویٹ کریں گے. پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ نے عمران خان صاحب کا نعرہ لگایا، آپ نے گرفتاری دی، اور واپس جب آئے تو آپ کو یہ لگا کہ میں جتنے دن جیل میں رہا ہوں کوئی شاید پیچھے کو بہت بڑا میری پیچھے عمران خان صاحب نے کوئی جو ہے وہ بہت بڑی ہائپ کریٹ کر دی ہوگی. آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ میرا تو نام ہی کسی نے نہیں لیا، آپ کو اور غصہ آ گیا. اس کو اور نہیں، اس کی وجہ سے غصہ نہیں ہوا. یہ میرا بڑے بھائی 6 دن میرے پاس آئے، ریاض صاحب، بریگیڈیئر ریاض صاحب ریٹائرڈ ہے. انہوں نے میری 9 مئی سے اگلے دن 11 کو جب میں نے بیل بیفور ریسٹ کروائی نا کچہری سے، تو آگے ڈی ایچ اے میں ان کا گھر ہے، میں اس کو ملنے چلا گیا. بریگیڈیئر ریاض صاحب نے مجھ سے پوچھا، ہاں بھی اب بتاؤ یہ جو اتنا بڑا تم نے بلنڈر اور یہ کانڈ کر دیا تمہاری پارٹی نے، تم کہاں کھڑے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں. میں تو اس دن بھی جنا میں نے ایک لمحے کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. پہلا نعرہ لگا اسی جگہ جہاں سے آگے چلنا تھا، میں وہاں سے بیٹھا ہوں گاڑی میں واپس. میں نے کہا جی یہ بالکل میسیج دے دینا آپ اپنے کولیگس کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو آپ کے دوست کولیگز ہیں کہ بھائی میں ریاست کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ہوں، بے غم رہو. میں نے تبھی بیل بیفور ریسٹ کروائی ہے، ورنہ کسی نے نہیں کروائی. اچھا، وہ میرے پاس آئے 6 دن جیل میں. اس نے کہا فیاض ہوں دس کی کہنا ہے، تو میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ تو ریاست نہ لائے گا. میں کہا جی بالکل میری کمٹمنٹ ہے. اس نے کہا یار یہ حالات ہیں. اچھا، بہت سی انفارمیشن اس نے مجھے نہیں دی، ٹھیک ہے، ساری مجھے پتہ تھی کہاں سے ہو رہا ہے، انڈین را کیا کر رہی ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، اس کے پیچھے جو اسرائیل اور اس میں گولڈ سمتھ خاندان، ساری پتہ مجھے، ساری سمجھ آ چکی تھی کہانی. مولوی فضل الرحمان کا جو میں نے سنا تھا، میں ادھر سے سمجھ گیا تھا کہ پہلا ٹاسک پورا ہو گیا اس کو جو دیا ہوا تھا لارنس آف پاکستان کو، لارنس آف عربیہ 2. اب اگلا ٹاسک اس کو عالمی اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے کہ اب ملک کے اندر خانہ جنگی کرانے کے لیے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے سامنے خونریزی شروع کرو. میری سمجھ تھی مجھے. اس نے مجھے بہت سی انفارمیشن بڑے بھائی نے، عادل راجہ سے لے کے اور باقی سارا کا جی یہ سوچ رہا.
یہ پرو پاکستان تحریک نہیں ہے. ابھی بھی اگر تجھے یقین نہیں آتا تو میں کیا کہوں, بتا تو کیا چاہتا ہے. وہ تو سر ہم نے مان لیا نا, سنا رہا ہوں. پھر آپ کہیں گے یار کاٹ دیا. نہیں, کاٹنا نہیں ہے. آپ اس کو 1.5 گھنٹہ چلاؤ, اس کو 1.5 گھنٹہ چلاؤ, 2 گھنٹے چلاؤ, کہانی ساری کھل کے آنی چاہیے نا. ٹھیک, جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے, سوال پہ بھی رہنا. میں بانی تحریک انصاف کا اور پھر اتنا سا سوال ہے کہ آپ ایک بندے کو چھوڑ کے چلے گئے, آپ نے کہا یہ محب وطن نہیں ہے, واپسی آ کے کیوں پوچھا کہ عمران خان نے یار میرے لیے ٹویٹ کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے نہیں پوچھا, میں بتا رہا ہوں کہ چھٹے دن جب مجھے میرے بھائی ملنے آئے اور 2 دوست ملنے آئے, انہوں نے مجھے ایک چیز کہی, انہوں نے کہا یار تو چھوڑ کے آیا. اس نے ٹکے کی جناب بندے پکڑے گئے تو جناب اس نے ٹویٹ کیا. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, تیسرے دن یا چوتھے دن 6 ناموں کے بعد 7ویں نام میں تجھے شامل کر کے, تو اس کا میڈیا ایڈوائزر تھا, تو سب سے پاپولر اس کا جناب ترجمان تھا. میں نے اس کو فیل نہیں کیا. کیوں؟ مجھے پتا تھا کہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ بھائی میں پرو پاکستان اور پرو فوج. ٹھیک ہے, اور اس نے مجھے اس کا گلہ بھی کیا. ٹھیک ہے, یہ بھی سن لیں. اب یہ پہلے اسی سوال پہ رہے, میں پھر سارے سنوں گا آپ سے, اسی سوال پہ رہے. ہاں, تو یہ جب اس سے ساری باتیں کی, میں نے کہا یار میں تو پرو پاکستان ہوں ریاض کا, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا یار پارٹی چھوڑ دے. میں نے کہا جی میں ذہنی طور پہ تو تیار ہوں, اب میکینزم کیا ہوا. اس نے میکینزم بتایا. میں ایک ڈیسیژن لینے میں نا میں بڑا کوئک ہوں, چلے ڈو اینڈ ڈائی کرنے میں. مجھے جواب نہیں ملا اس کا, سیدھا کوئی بھی نہیں ملا مجھے آپ سے کہ یار میں نے کیوں آ کے پوچھا. جو ایک بندہ جو ہے ہی نہیں محب وطن, تو پھر اس کو ٹویٹ کرے یا نہ کرے, آپ کے حق میں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ میں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر اس کو کوٹ کیا تھا, پوچھا نہیں. میں نے جگہ جگہ جا کے جناب میں عمر چیمہ کو گیا تو میں جناب عامر کیانی کو گیا, ہاں جی میرے متعلق ہوا نہیں ہوا. میں نے اس پریس کانفرنس جو 22 مئی کو کی تھی, میں نے اس میں کوٹ کیا کہ جس بندے کو اتنا بھی احساس نہیں ہے تو میں پاگل کا پتر ہوں کہ اس کے پیچھے دہشت گرد بن جاؤں سیاسی کارکن سے. میں پاگل کا پتر ہوں کہ اس کے پیچھے. اگر وہ ٹویٹ آپ کے حق میں ایک نہیں, میں نے ایک ایگزامپل دی. نہیں, میں نے ایک ایگزامپل دی بہت سی چیزوں میں سے, بہت سے ایلیگیشن میں سے. ریاست, سوسائٹی, معاشرہ, افواج پاکستان, ملک کے ادارے, ملک کی اکانومی, ان تمام کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے اس کی جتنی تھیں, اس میں وہ ساری ایلیگیشنز کے بعد ایک میں نے اپنے پرسنل حوالے سے بھی کہ میرے حوالے سے تو پابندی لگی ہوئی تھی, کور کمیٹی سے مجھے نکالا ہوا تھا, زمان پارک اور بنی گالا میں مجھے جانے نہیں دیا جاتا تھا, میری گرفتاری کے اوپر اگلے نے ٹویٹ کرنا گوارا نہیں کیا. میں نے اس طرح گنوایا. ٹھیک ہے, وہ زمان پارک کے اوپر تھا, اس کے اوپر میں نے اپنے آپ کی پوڈ کاسٹ سے پہلے میں نے سورسز چیک کیے. میں نے کہا میں پتہ کروں کہ آپ کب وہاں پر جاتے تھے کیا. تو مجھے سورسز نے یہ بتایا کہ جی چوہان صاحب کا داخلہ عمران خان صاحب نے بند کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی ان کو نہیں آپ نے آنے دینا. اور چوہان صاحب پھر جو ہے وہ ایک کوئی گارڈ ہیں, ڈرائیور ہیں, نام نہیں میں لینا چاہتا, کہ جی ان کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ یار ان کا نام ایس سے بنتا ہے اور اردو میں سین سے بنتا ہے, کہ جی ان سے وہ رابطے میں رہتے تھے, ان سے کہتے تھے یار بتاؤ خان صاحب کہاں ہیں, تو وہ پھر ان کو کہتا تھا کہ یار خان صاحب ادھر ہیں, اور چوہان صاحب پہنچ جاتے تھے وہاں پہ. نہیں, اس میں آپ کو بتاتا ہوں. میں جب یہ پریس کانفرنس کے اندر فوج کے حق میں بولتا تھا نا ان 14-15 مہینوں میں, تو جو میرا شریکہ تھا پارٹی کے اندر, فواد چودھری تھا, مسرت چیمہ تھی, شہباز گل تھا, اس طرح کے سارے, یہ میرے ویڈیو کلپ جناب ٹی وی چینلوں کے روزانہ کی بنیاد پہ وہ بانی تحریک انصاف کو دکھاتے تھے. یار آپ صبح گالی دے رہے ہو, یہ شام کو جناب ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. ویڈیو دیکھ کر کیا لگا؟ کیا فیاض الحسن چوہان صاحب عزت دار بندہ ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے یا مسلم لیگ میں؟ آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں ضرور کومنٹ میں بتائیے. کیا عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ کب تک خان صاحب جیل میں رہے گا؟ کیا 27ویں ترمیم کے بعد عمران خان کے نکلنے کا چانسز ہے یا تقریباً ختم ہو چکے ہیں؟ کیا آپ لوگ موجودہ حکومت سے خوش ہیں یا نہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کس کی حکمرانی ہو؟ اپنے رائے کومنٹ کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ.